السلام علیکم دوستو، ایم کیو پاکستان کے قائدین نے بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے کل، اور ساتھ ساتھ آفاق احمد صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جو قابل فکر ہے، اور ساتھ ہی میں اپنا ایک کنکلوژن آخر میں دوں گا۔ پہلے یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو سنیے، بہت اہم گفتگو انہوں نے کی ہے۔ گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اب وہ جنرل الیکشن کرانے جا رہا ہے۔ کیسے مان لیں ہم کہ الیکشن ٹھیک ہوں گے؟ پیپلز پارٹی یہاں پر حکومت ابھی بھی ان کی ہے، افسران ابھی بھی ان کے ہیں، منسٹر ابھی بھی ان کے ہیں، الیکشن کمیشن ابھی بھی ان کا ہے۔ پورا یہ صوبہ جو ہے پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن بالکل ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ کل جو حلقے آئے ہیں، سکھر کا حلقہ سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، نواب شاہ کے سٹی کے حلقے کو 6 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، میرپور خاص کے سٹی کے حلقے کو 8 الگ الگ حلقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ غضب خدا کا، ایک ڈسٹرکٹ کا ووٹ دوسرے ڈسٹرکٹ میں، کئی دوسرے صوبوں میں نکل کر آ رہے ہیں۔ آپ نے جہاں پر ظاہر سی بات ہے آپ چوہان جیسے لوگ بٹھائیں گے، وہ تو ساری لسٹوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ہم اس الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں، آج ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ گنی گئی، اب آج جو ہے وہ جو حلقے بنائے گئے، الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہونے جا رہے۔ ابھی سے ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ 80% الیکشن ڈیلیمیٹیشن پہ بیس کرتی ہے، اور یہاں پر پہلے ڈسٹرکٹ بنائے گئے، گنتی پوری نہیں گنی گئی۔ اب آج جو ہے وہ جو حلقے بنائے گئے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ جمع کرا۔ تو آپ نے یہ گفتگو سنی مصطفیٰ کمال صاحب کی، کہ جس میں انہوں نے جو ہے کئی اہم نکتے اٹھائے ہیں، مختصر سے سمجھ لیں 1 منٹ کے کلپ میں، اور وہ جو انہوں نے بات کی کہ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ غلط بنائی گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہ جو ہے یہ مردم شماری غلط ہوئی، ٹھیک ہے، اور تیسری بات انہوں نے کی اب ڈیلیمیٹیشن غلط ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ جب وہ بنا رہے تھے تو ہم صرف شکایت ہی کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں۔ مردم شماری جب ہوئی ہے تو ہم نے اس وقت مستقل، میں بات یہ مستقل کہتا رہا کہ اس کو کریڈٹ مت لو۔ میں نے ہمیشہ مصطفیٰ کمال صاحب کی حمایت کی گزشتہ 2 سال میں، کہ مخلص آدمی ہے، آج بھی خلوص جھلک رہا ہے ان کے لہجے میں، مگر انہوں نے غلطی کیا کی؟ سیاسی غلطی کی، کہ جو غلط مردم شماری ہے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا، جو میرے نزدیک سیاسی حماقت تھی۔ اور اب ڈیلیمیٹیشن آپ دیکھ لیجئے، جو بنیادی چیز ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم میں آپ نے سارا اختیار دے دیا۔ ندیم رضوی نہیں تھا اس وقت، مصطفیٰ کمال الطاف کے ساتھ تھے، ندیم رضوی نہیں تھا، خالد مقبول ساتھ تھے، پوری ایم کیو ایم ساتھ تھی، اور جناب فاروق ستار نے یہ بہت بڑا جرم کیا جو آج مصطفیٰ کمال کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مجھے آپ پاگل کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن بات میں حق اور سچ کی کرتا ہوں۔ اب یہ ٹویٹ غور سے دیکھیے، آفاق احمد صاحب انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیے۔ قوم کے اتحاد میں ہی قوم کی بقا ہے، آفاق احمد، اتنا بڑا لمبا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ صاحب آج ٹویٹ میں کر رہے ہیں کہ ملک جس نازک دور سے گزر رہا ہے، ایسے حالات میں 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ ملک کی مفاد میں نہیں۔ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے جہاں سندھی مہاجر کی تقسیم پہلے سے موجود ہے، ایسے ہر اقدام سے دور رہا جائے جو سندھی مہاجر تصادم کی راہ ہموار کرے گا۔ اب یہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے مہاجروں کا، اور بقول اس جنہوں نے لکھا ہے قوم کے اتحاد، کون سا اتحاد؟ آفاق احمد صاحب آپ جو ہیں اس ٹویٹ میں کس کے پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں؟ کون سے تصادم کی بات کر رہے ہیں؟ تصادم وقت تب ہوتا ہے جب ایک لڑنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور دوسرا اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں۔ مہاجر محکوم ہے بھائی، آفاق احمد صاحب جاگیے، آپ کے بھائی، اور آپ نے بڑا بزنس کر لیا ان وڈیروں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ نے اس مہاجر قوم کے خلاف بھرپور دلالی کر لی، کافی ہے۔ مہاجر کلچر ڈے کی آپ مخالفت کرتے ہیں، وہ جو یہ ٹچے قسم کے جو یوٹیوبر ہیں ان کے بکواس اور حرزہ سرائی پر اگر گرفتاری ہو تو آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف کی حمایت میں آج آپ بلبلا رہے ہیں، جبکہ اس الطاف کی مخالفت میں آپ نے ہزاروں لڑکے زیر زمین سلا دیے۔ کس جگہ بیٹھے ہوئے آپ؟
کون سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ مہاجر کلچر ڈے پہ آپ کا اتحاد نہیں ہے. 18ویں ترمیم پر ایم کیو ایم پاکستان کا موقف 100% درست ہے، مگر آپ پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. تو بھائی آپ مہاجروں کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہماری جو قیادتیں ہیں یہی مہاجر کو کچلا کر رہی ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی گزشتہ دنوں پلیجو صاحب پر جو اتنی بڑے تعریفی بیان دے دیا تھا کہ جی کراچی سے کشمیر تک سندھ ہمارا ہے. کون سا سندھ تمہارا ہے؟ کراچی ان کا ہو چکا، تو متروکہ سندھ کی ایک ایک انچ جو ہے اس پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا اگر آپ جاگیں گے نہیں، اور آپ جاگنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، اب آپ کو کیسے جگایا جائے یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور میں سمجھا چکا ہوں کہ مہاجروں کا جو حل ہے وہ ہے نظریہ نظریہ نظریہ. اور نظریے میں کیا ہے؟ اپنی قومیت پہ مکمل یقین، اپنی زبان پہ یقین، اپنی ثقافت پہ یقین، اپنی زمین متروکہ سندھ پہ یقین. اور ثقافت کا دن ہے 24 دسمبر مہاجر کلچر ڈے. یہ ایک پیمانہ ہے. جو یہ دن نہیں مناتا اس کو مہاجر قوم سے کوئی غرض نہیں. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ آج ڈیلیمیٹیشن پہ رو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو آپ کی قیادتوں پر رو رہے ہیں بھائی. آپ پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے آپ اس کی لائن پہ چل پڑتے ہیں. وہ بھائی سندھ کے وڈیرے نے، چاہے وہ جی ڈی اے میں ہو چاہے پیپلز پارٹی میں ہو، اس نے مہاجر کے گلے میں 18ویں ترمیم کا توق لگا کر ٹائٹ کر کر زنجیر سے کھینچا ہوا ہے جیسے کسی جانور کو کھینچتے ہیں. یہ مہاجر کی قیادت کو سمجھنا ہوگا. مہاجر مظلوم ہو گیا ہے، بہت بدترین مظلومیت کا حال ہے. وہی حال ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سندھ کا نسل پرست بمباری نہیں کر رہا چونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار آ جائے تو اسرائیل کی طرح بمباری بھی کرے، کراچی کو غزہ بنا دے، مگر اختیار نہیں ہے. تو بھائی عقل سلیم کیجئے. مہاجر قومیت اور مہاجر اساس اس کی زمین متروکہ سندھ پہ جو ہے اس 24 دسمبر کے کلچر ڈے پر بھرپور اظہار کیجئے. یہ آپ کے اختیار میں ہے، ڈیلیمیٹیشن آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں جیسے آپ پہلے صوبے کا مطالبہ کرتے رہے. صوبے کا مطالبہ آپ نے دستبردار ہو گئے، اب آپ آ گئے ڈسٹرکٹ میں. ڈسٹرکٹ بھی نہیں ملنے والی، آپ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں محدود کر دیں گے جہاں پر آپ کے بچے غزہ کے طریقے سے بالکل ذلیل و خوار رہیں گے. میری بات مان لو، میں سمجھا رہا ہوں بار بار. مضبوط ہونے کی کوشش کرو. نظریاتی نظریاتی نظریات، پھر سیاست بعد میں ہوگی. مگر آپ کو سیاست کا شوق ہے، کیا کہہ سکتے ہیں.